السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم اے راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ شام کو تقریباً 8:30 بجے میں نے خود فتح محمد کو اپنے پاس بلایا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ لگتا ہے فتح محمد کچھ ناراض ہو گئے ہو مجھ سے۔ کیا لے لیں گے میاں جی آپ سے ناراض ہو کر؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ بس شکایت ہے ہمیں تم سے۔ فتح محمد دیکھو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ الیاس خان کو میں نے کوئی نمبر وغیرہ نہیں بتایا۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا یہ وہ جانتا ہے، لیکن میرے علم نے مجھے بتایا ہے کہ برگد کے اسی درخت پر اس کے نیچے نظر آنے والی مٹی سے ڈھکے ہوئے گڑھے میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ فتح محمد نے منہ پھاڑ کر کہا۔ ہاں فتح محمد، تم بھی اسی وقت جب الیاس خان نے درخت کی جڑ میں گڑھا کھودا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ گڑھا کھودنا، اس کی مٹی کو اچھی طرح تلاش کر لینا۔ ممکن ہے تمہیں اس میں ایسی کوئی چیز مل جائے جو تمہارے لیے کارآمد ہو۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی کچھ مل جائے تو اسے اپنے پاس پوشیدہ کر کے گڑھا برابر کر دینا۔ سمجھ رہی ہو نا؟ ابھی چلا جاؤں؟ فتح محمد نے کہا۔ ابھی تمہیں وہاں دیکھ لیا جائے گا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا وہ اس گھر کے مالکوں کی ملکیت ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکو گے۔ اما تو کیا الیاس کو بھی وہاں کچھ مل گیا تھا؟ فتح محمد نے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم، الیاس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر تم یہ کام احتیاط کے ساتھ کر لینا۔ بعد میں مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ ارے بھائی میاں، تم نے تو دل ہلا دیا ہے، قسم اللہ کی۔ اب میرے کو صبر کیسے آئے گا؟ ابے کیا کروں پیارے بھائی، بس خدا جانے رات کس وقت ہوگی۔ جاؤ جاؤ، سکون سے اپنا کام سر انجام دینا۔ جلد بازی کی تو جو نقصان اٹھاؤ گے اس کے خود ذمہ دار ہوگے۔ نہیں میاں صاحب، جو آپ نے کہہ دیا وہی کروں گا، قسم اللہ کی، فتح محمد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کوئی خاص مشغلہ نہیں تھا، لیکن یہاں اس حویلی میں گھسے رہنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ رات کو دل میں یہ آئی کہ یہاں دہلی میں جو مقدس مزارات کا شہر ہے، کیوں نہ مزارات کی زیارتیں کروں، اور کچھ نہیں تو کم از کم دل کو سکون ہی ملے گا۔ زیادہ تو نہیں سن سکا تھا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کانوں تک پہنچی تھی کہ دلی میں بڑے بڑے جید بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اب مجھے ان تمام چیزوں سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق جاگا۔ ناشتہ فتح محمد لایا تھا۔ آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، زبان بند تھی، چہرے پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا مقصد ہے کہ فتح محمد کا کام ہو گیا۔ اس نے ناشتہ میرے سامنے رکھا، حیرت انگیز طور پر خاموش تھا۔ میں نے ہی سے مخاطب کیا، فتح محمد، اور وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کتنی تھیں؟ میں نے سوال کیا۔ 13، وہ بے اختیار بولا اور پھر چونک کر کہنے لگا۔ کیا میاں صاحب، کیا کام ہو جائے گا تمہارا؟ میں نے پوچھا اور فتح محمد ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحات سوچتا رہا، پھر جلدی سے آگے بڑھا اور جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ قسم اللہ کی، زندگی بھر غلام رہوں گا آپ کا میاں صاحب۔ دن پھیر دیا آپ نے میرے، معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ رات کو یہ سوچ رہا تھا، بلکہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ آپ سے قبول کر کے ہی نہیں دوں گا، چپ لگا جاؤں گا، مگر غلطی تھی، گستاخی تھی میری، معاف کر دیجئے۔ ارے فتح محمد، ہم سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی بھئی؟ ہم بھلا کسی سے کہنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ میاں صاحب، آپ نے بس بیکار باتوں سے گریز کرو۔ اچھا ہاں، ذرا ہمیں یہ بتاؤ، یہاں کون کون سے بزرگوں کے مزارات ہیں اور کہاں سے کہاں جانا ہوگا ہمیں؟ مزارات؟ ابے لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ دلی کی کسی بھی سڑک پر نکل جاؤ، کسی چلتے پھرتے سے پوچھ لو، وہ سارے کے سارے مزاروں کے پتے بتا دے گا۔ پہلے تو حضرت سلطان جی ہی ہیں، ان کے دربار میں جاؤ، میاں صاحب مزہ آ جائے گا، قسم اللہ کی، کیا جگہ ہے۔ اس کے بعد فتح محمد تمام بزرگوں کے نام گنوانے لگا اور میں نے انہیں ذہن نشین کر لیا۔ فتح محمد بولا، جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں فتح محمد جی چاہتا ہے۔ تو پھر موٹر نکلوا لو شیخ صاحب کی، سارے میں گھما دے گا۔ نہیں فتح محمد، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ تمہاری مرضی ہے میاں صاحب، فتح محمد بولا۔ آج اس نے ایک بھی فضول بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر ناشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں وہاں سے باہر نکلا۔ فتح محمد سے کہہ دیا تھا کہ اگر شیخ صاحب پوچھیں تو بتا دے کہ میں سیر کرنے نکلا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ دہلی کی سڑکوں پر آ گیا
پتے پوچھتا رہا۔ روایتوں کا شہر تھا، وقت کتنا ہی گزر جائے دلی کی قدیم روایتیں کبھی دم نہیں توڑیں گی، اس کی اداؤں میں فرق نہیں آئے گا۔ ایک جگہ رک کر ایک شخص سے حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کا پتہ پوچھا اور اس نے حیرت سے منہ کھول دیا۔ اماں نئے لگتے ہو دلی میں، کہیں باہر سے آئے ہو؟ یہی بات ہے، میں نے جواب دیا اور وہ سر ہی پڑ گیا۔ مجھ سے پوچھے بغیر تانگا روکا اور مجھے ساتھ ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں؟ اماں آ جاؤ، تکلف نہ کرو، ہمارے سلطان جی کی زیارت کو آئے ہو، چلو ہم پہنچا دیں گے ان کے کنے۔ لاکھ منع کیا، نہ مانا۔ تانگا چل پڑا اور وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتانے لگا۔ یہ ببر کا تکیہ ہے، یہ منکوں والے پیر کا مزار ہے اور یہ نیلی چھتری۔ یہاں سے تانگا دائیں کو مڑ گیا، یہ بائیں ہاتھ والی سڑک ہمایوں کے مقبرے کو جاتی ہے، میرے رہنما نے بتایا۔ بالآخر درگاہ شریف پہنچ گئے۔ وہ شخص اپنے تانگے میں واپس چلا گیا۔ اس کی محبت نے دل پر بڑا اثر کیا تھا، اندر داخل ہو گیا۔ زیارت سے دل شاد ہو گیا، فاتحہ خوانی کی اور بہت دیر تک رکا رہا، اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال آگے بڑھنا تھا، وہاں سے آگے کوٹلہ، پرانا قلعہ، شیر منڈل، پھر مہرولی اور پھر قطب صاحب۔ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے، گرمی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کے مرغولے ریت کو بلند کرتے اور بعض جگہ بھنور کی شکل میں بلند ہوتے اور چکراتے دور تک نکل جاتے۔ بچپن کی کچھ باتیں یاد آ گئیں، اکثر دوپہر کو کھیلنے نکل جاتا تھا، ایسے ہی جھکڑ چل رہے ہوتے، اماں دیکھ لیتی تو کہتی، ایسی دوپہر میں گھر سے نہ نکلا کرو، چمر باولے اٹھا لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو اماں نے مجھے چمر باولے دکھائے، ہوا کے بھنور جو ریت کو بلند کرتے ہوئے انسانوں کی طرح چلتے نظر آتے تھے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ جنوں کی سواری، جن ان پر سوار ہو کر سیر کو نکلتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے راستے میں آ جائے تو انہیں ان کی لپیٹ میں لے کر چلا جاتا ہے اور جن اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بچپن کی باتیں شاید عمر کے آخری حصے تک یاد رہتی ہیں اور انہیں بھلانا مشکل ہوتا ہے۔ ان بگولوں کو دیکھ کر دل میں وہی خوف طاری ہو گیا جو بچپن میں ہو جایا کرتا تھا۔ اس خوف میں بھی ایک لذت کا احساس ہوا، ماں یاد آ گئی تھی، اور یہ یاد تو ایک ایسی کیفیت اختیار کر چکی تھی جسے الفاظ میں منتقل کرنا ممکن نہیں تھا۔ آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک چمر باولے کی زد میں آ گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھکڑ عقب میں نمودار ہوا۔ اس جھکڑ نے ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر لی، گہری اور گاڑھی مٹی کئی فٹ اونچی بلند ہوئی اور چکراتی ہوئی اس برق رفتاری سے میری جانب بڑھی کہ میں اس کی لپیٹ سے نہ نکل سکا۔ یوں لگا جیسے زمین سے پاؤں اکھڑ گئے ہوں، بڑا شدید دباؤ تھا ہوا کا۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور تیز ہواؤں کا یہ زوردار جھکڑ مجھے زمین سے بلند کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تمام محسوسات جاگ رہے تھے اور کسی بھی قسم کا وہم و گمان نہیں تھا، بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب زمین پر گرا تب گرا۔ سنبھلنے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ ہوا کا یہ جھکڑ پلک جھپکتے مجھے میری جگہ سے کافی دور لے گیا اور اس کے بعد میں گر پڑا۔ گھٹنوں میں چوٹ لگی تھی، باریک باریک پتھروں کے ٹکڑے ہتھیلیوں میں چبھ گئے تھے اور میں گرد کی وجہ سے آنکھوں میں کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کا یہ تیز جھکڑ مجھ پر سے گزر گیا، کئی فٹ دور لا پھینکا تھا اور اب وہ مجھ سے آگے نکل گیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو مٹی چبھنے لگی۔ بمشکل تمام شانے سے کمبل اتار کر ایک سمت رکھا اور قمیص کے دامن سے آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے آنکھیں اس قابل ہوئی تھی کہ زمین نظر آ سکے۔ مسکراہٹ آ گئی تھی چہرے پر اور بدستور ماں کی ہدایت یاد کر رہا تھا۔ پھر زمین پر ہاتھ ٹکا کر اپنے آپ کو سنبھالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، لیکن دماغ کو جو خوفناک جھٹکا لگا تھا اس نے آنکھیں تاریک کر دی۔ جو منظر نظر کے سامنے آیا تھا اس پر یقین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحات تک جھنجھناتے ہوئے دماغ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد کا ماحول دیکھا۔ خدا کی پناہ، یہ وہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں اب سے چند لمحے پیشتر موجود تھا، یہ تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ لکھوری اینٹوں کی بنی ہوئی ایک انتہائی بوسیدہ اور وسیع عمارت، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، بڑے بڑے جھروکے، عجیب سے فصیل نما ستون اور جگہ جگہ لکھوری اینٹوں کے ہیبت ناک ڈھیر، کہیں ٹوٹے ہوئے دروازے تو کہیں محرابیں، کہیں چبوترے جو صاف ستھرے اور کشادہ اور کہیں کچھ منبر نما جگہ۔ ایک بات جو سمجھ میں آئی، وہ نگاہوں کا دھوکہ تو ہو نہیں سکتا، اور اگر دماغ کی کوئی خرابی ہے تو ان باتوں کو محسوس کرنے کی قوت ذہن میں کیسے موجود ہے؟ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ جنوں کی سواری گزر رہی تھی اور میری ماں کے کہنے کے مطابق جن مجھے یہاں اٹھا لائے تھے، بھلا اس کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا؟ بچپن کی حدود سے گزرا تھا اور ماں کی ہدایت پر غور کیا تھا
تو یہی سوچا تھا کہ ماں دھوپ سے بچانے کے لیے یہ الفاظ ادا کر کے خوفزدہ کرنا چاہتی ہے تاکہ دھوپ مجھ پر اثر انداز نہ ہو، لیکن وہ کہانی اس وقت مجسم تھی، چمر بابلوں میں سفر کرنے والی جنوں کی سواری کے بیچ آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے یہاں لا پٹکا تھا۔ کیا اسی بات پر یقین کر لوں؟ مگر جگہ کون سی ہے اور جو کچھ ہوا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے؟ ایک انوکھا سچ، اب کسی شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ اٹھا، کمبل احترام سے اٹھا کر شانے پر ڈالا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ٹوٹی عمارت کہاں ہے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ آس پاس ٹوٹی دیواریں، جھاڑیاں اور ویران اور ہیبت ناک مناظر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اینٹوں سے بنے ہوئے اس چبوترے کی جانب بڑھ گیا جس کی سیڑھیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے بلندی پر کھڑے ہو کر کچھ اندازہ ہو سکے۔ چبوترے پر پہنچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک ویران میدان بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے جن میں جگہ جگہ چھترے درخت سنسان کھڑے ہوئے تھے۔ پتھر کے چبوترے کے گوشے میں کنواں نظر آ رہا تھا جس کے کنارے اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک ڈول رکھا ہوا تھا اور رسی کا لچھا بہت بڑا نظر آ رہا تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کنواں بہت گہرا ہے۔ لیکن جگہ، یہ جگہ کون سی ہے؟ دفعتاً ہی قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور سمت کا اندازہ کر کے دہشت زدہ ہو کر اس طرف مڑ گیا۔ 3 در ایک ساتھ بنے ہوئے تھے اور ان کی دوسری طرف اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف کا حصہ سالم نظر آتا تھا۔ آنے والے انہی دروں سے برآمد ہوئے تھے۔ تینوں دروں میں سے ایک ایک فرد باہر نکلا تھا، شانوں سے لے کر ٹخنوں تک کے سفید لباس میں ملبوس، چہرے پر داڑھیاں، اور یہ چہرے عام انسانوں جیسے ہی تھے۔ میں ان کے مخصوص لباس سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ میری یہاں موجودگی سے واقف ہیں اور میرے ہی لیے اندر سے نکل کر آئے ہیں۔ بہرطور انسان تھے، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے لگا اور وہ تینوں قدم بڑھاتے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا، لیکن میں نے فوراً ہی انہیں سلام کیا تھا۔ سلام کا جواب تینوں نے دیا اور اس کے بعد اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے کے لیے کہا تھا۔ مدھم لہجے میں کہا، اندر چلو، تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ میں کچھ اور سوال پوچھنا چاہتا تھا لیکن ان میں سے 2 میرے عقب میں آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ سے میری شانوں کو دھکیلا۔ خاصا طاقتور دھکا تھا۔ میں کئی قدم آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کروں۔ ان کا انداز سخت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے درمیان کے بڑے درے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں چھت پڑی ہوئی تھی اور یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ اس کے دوسری جانب ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس سے روشنی چھن رہی تھی اور یہ روشنی قدرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری طرف بھی کوئی کھلی جگہ موجود ہے۔ وہ لوگ مجھے اسی دروازے کی سمت لے چلے اور پھر میں اس دروازے سے بھی دوسری طرف نکل گیا۔ تب میں نے اس کھنڈر نما عمارت کا وہ صحیح اور سالم حصہ دیکھا جو بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا۔ غالباً عمارت کا بیرونی حصہ ٹوٹ پھوٹ کر تباہ و برباد ہو گیا تھا لیکن یہ اندرونی حصہ بالکل درست تھا اور یہاں بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے۔ کچی زمین تھی اور اس پر گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسی گھاس سے گزر کر مجھے ایک بڑے دروازے تک لایا گیا اور پھر وہاں دونوں آدمی رک گئے۔ البتہ ان میں سے ایک مجھے اسی طرح لیے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس پر دری اور چاندی بچھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑا سا گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ سر پر صافہ بندھا ہوا تھا، شانوں پر خاص طریقے سے چادر ڈالی گئی تھی۔ ڈھیلے ڈھالے سفید لباس میں ملبوس، براق داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ بڑی پررعب شخصیت کا مالک نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں سمت نیم دائرے کی شکل میں 10-12 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کچھ فاصلے پر ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے لانے والے نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور اس شخص نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر دیا۔ مجھے ایک الگ گوشے میں بٹھا دیا گیا۔ لیکن معمر شخص سے میرا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ اس وسیع و عریض کمرے میں اور بھی دروازے تھے۔ ایک دروازے سے چند افراد اندر داخل ہوئے اور پھر ایک اور دروازے سے جو شخص اندر آیا وہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا۔ ایک خوبصورت سی شکل کا نوجوان جس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور جس کی تیز نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ معمر شخص کے قریب آ کر 2 زانو بیٹھ گیا۔ اس کے برابر ہی ایک اور کالی داڑھی والا شخص آ کر بیٹھ گیا تھا۔ معمر شخص نے گردن اٹھا کر گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر کالی داڑھی والے شخص کو اور اس کے بعد اس کی آواز ابھری، سابق جلال، اپنے بیٹے غلام جلال سے پوچھو کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس پر غلام جلال نے اپنے آپ کو زخمی کرنے کا الزام لگایا ہے؟
جس شخص کو ثابت جلال کہہ کر پکارا گیا تھا، اس نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر پاس بیٹھے ہوئے نوجوان کو، لیکن غلام جلال کا نام سن کر میں خود ہی چونکا تھا۔ میری جس قدر رہنمائی ہوئی تھی اس میں غلام جلال کا نام تو شامل تھا، لیکن اس کی صورت سے آشنائی نہ ہو پائی تھی۔ ایک لمحے میں مجھے ساری حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نوجوان لڑکے نے مجھے گھورتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا، ہاں معزز قاضی صاحب، حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے زخمی کیا۔ اے شخص، تیرا کیا نام ہے؟ جس شخص کو قاضی صاحب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور جس کی سفید داڑھی اس کے سینے پر لہرا رہی تھی، اس نے کرخت لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میرا نام مسعود احمد ہے اور میرے والد کا نام محفوظ احمد۔ ہم تجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ غلام جلال سے تیرا کیا اختلاف تھا اور اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ غلام جلال ہمارے قبیلے سے ہے؟ اور کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک نوجوان کو زخمی کرنے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ معزز قاضی صاحب، نہایت احترام کے ساتھ تفصیل عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں نے بے خوفی سے کہا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے قاضی محترم، یہ شخص کتنا سرکش ہے، اس کا انداز گفتگو ایسا ہے جیسے یہ ہمیں گردانتا ہی نہ ہو۔ ثابت جلال نے کہا، تمہیں خاموش رہنے کا حکم دیا جاتا ہے ثابت جلال۔ بارش بزرگ نے کہا اور سیاہ دھاڑی والا ثابت جلال خاموش ہو گیا۔ بارش بزرگ نے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، غلام جلال نے ایک ایسی پاک باز لڑکی پر تسلط قائم کر لیا تھا جو بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب تھی اور اسے چاہتی تھی۔ اس نے اس کے اہل خاندان کو خوفزدہ کر رکھا تھا اور وہ نیک مسلمان گھرانہ غمزدہ اور پریشان تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی مگر اس نے مجھے ضرر پہنچانا چاہا اور میں نے اپنے دفاع کے لیے اسے جھٹک دیا۔ یہ سانپ کی شکل میں مجھے ڈسنا چاہتا تھا، یہ دیوار سے جا ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ کیا یہ میرا قصور ہے؟ کیا یہ سچ ہے غلام جلال؟ ہاں قاضی محترم، وہ دوشیزہ میرے جی کو بھا گئی تھی۔ وہ تجھے کہاں ملی تھی؟ اسی بوسیدہ حویلی میں، یہ حویلی اس کے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاندنی رات میں کلیلی کر رہی تھی، اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ گویا وہ شیخ عبد القدوس کی بیٹی ہے۔ درست ہے قاضی محترم، مگر یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اول تو شیخ عبد القدوس ایک انتہائی دیندار اور خدا ترس انسان ہے، مسلمان اور سخی اور پابند احکامات الہی ہے۔ دوم یہ دوشیزہ نسبت رکھتی ہے۔ تجھے یہ لازم نہ تھا غلام جلال کے اس پر فریفتہ ہوتا اور اسے گمراہ کرتا۔ بس یہ ثابت ہوا کہ یہ شخص بے قصور ہے اور جو کچھ ہوا اس میں غلام جلال کی نادانی تھی۔ چنانچہ ثابت جلال تجھ پر لازم ہے کہ اسے ہرجانہ ادا کرے اور وہیں پہنچائے جہاں سے اسے لایا گیا ہے۔ قاضی محترم، میرا بیٹا غمزدہ ہو جائے گا، ثابت جلال نے کہا۔ تو کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی غیر شرعی فیصلہ کیا جائے؟ دوسرے احتجاج پر تو بھی سزا کا حقدار ہوگا۔ تجھ پر فرض ہے کہ تو اپنے سرکش بیٹے کی نگرانی کرے۔ اگر اسے نافرمانی کا مرتکب پایا گیا تو اس کے لیے سزائے موت تجویز کی جائے گی۔ قاضی کا فیصلہ سر آنکھوں پر، ثابت جلال نے کہا، اور قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اس کے ساتھ بقیہ افراد بھی اٹھ گئے تھے۔ ثابت جلال نے ایک تھیلی ہرجانے کے طور پر مجھے دی جو مجھے لینی پڑی، پھر وہ مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے چل پڑا۔ حویلی کے بیرونی صحن میں ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتا ہے تجھے کہاں جانا ہے، اس پر سوار ہو جا۔ میں نے رکاب پر پاؤں رکھا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھنا چاہا مگر دوسری سمت جا گرا۔ بڑی خفت ہوئی تھی مگر معاملہ دوسرا ہی تھا۔ جگہ ایک دم بدل گئی تھی، وہی دھوپ، وہی ہوائیں، وہی ماحول جہاں سے میں ہواؤں کا قیدی بنا تھا۔ واپس چل پڑا اور شیخ صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ یہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی آرام گاہ میں آ کر پورے واقعے پر غور کرنے لگا۔ کیا کچھ عطا ہو گیا تھا مجھے؟ جنوں کی نگری پہنچ گیا تھا، ان کی عدالت میں حاضری ہوئی تھی اور مقدمہ جیت گیا تھا۔ جو کچھ ظہور پذیر ہوا تھا اس کے بعد مہر النساء بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب شیخ صاحب کی حویلی میں قیام بے معنی تھا۔ یہ لوگ خدشے کے پیش نگاہ مجھے اجازت نہیں دیں گے اور میرے دل کو اب الہ آباد کی لگن لگی ہوئی تھی۔ ثابت جلال نے ہرجانے کی جو تھیلی مجھے دی تھی اس میں ضرورت کے لیے بہت کچھ تھا۔ چنانچہ حویلی کی مکینوں سے غائبانہ معذرت کر کے ایک بار پھر وہاں سے نکل آیا۔ کمبل چھانے پر موجود تھا لیکن چند جوڑے لباس درکار تھے جو بازار سے خریدے۔ انہیں یکجا کر کے ایک سوٹ کیس میں رکھا اور اسٹیشن پہنچ گیا۔ الہ آباد جانے والی ریل کے بارے میں معلوم کیا اور جب ریل آئی تو اس میں بیٹھ گیا۔ اب دل والدین میں الجھ گیا تھا۔ ایک عجیب ہونک اٹھ رہی تھی، کانوں میں ان کی آواز ابھر رہی تھی۔ ریل میں بہت سے مسافر تھے مگر میں سب سے لاپرواہ اس وقت اس تصور میں کھویا ہوا تھا۔ آہ کاش الیاس خان نے میرا پیغام ماموں ریاض کو دے دیا ہو، آہ کاش وہ اسے مل گئے ہوں۔
نہ جانے یہ سفر کیسے طے ہوا، نہ جانے یہ سفر کتنا طویل تھا۔ الہ آباد اسٹیشن کا بورڈ نظر آیا اور میں مختصر سامان سمیٹے نیچے اتر آیا۔ یہ بڑا تاریخی شہر تھا اور زمانہ طالب علمی میں اس کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں، مگر اس وقت دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس احساس نے خوف چہرے پر جمع کر دیا تھا کہ ماموں ریاض اسی شہر میں ہے اور ماں باپ کے بھی یہاں ہونے کے امکانات ہیں۔ کیا انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہو جائے گا؟ کیا میری تقدیر ایسی ہے؟ باہر تانگے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک تانگے والے سے کہا، حویلی شاہپور چلو گے؟ بیٹھو بھیا جی، 3 روپے ہوں گے۔ میں تانگے میں بیٹھ گیا اور تانگا سفر کرنے لگا۔ کوئی 50 منٹ کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ ایک جگہ تانگا رک گیا۔ اب کہاں چلوں؟ حویلی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سی حویلی؟ حویلی شاہپور۔ یہی محلہ ہے بھیا جی، حویلی تو کہیں نہیں ہے، تانگے والے نے کہا، اور میں نے نیچے اتر کر کرایہ ادا کر دیا۔ گھروں میں دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دکاندار سے وہ پتہ پوچھا جو الیاس خان نے بتایا تھا۔ الیاس خان وہ سامنے والے گھر میں رہتا ہے، دکاندار نے خوشگواری سے بتایا۔ بڑی صحیح جگہ پہنچا تھا، مگر گھر دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا۔ شیخ عبد القدوس تو بڑے کر و فر کے آدمی تھے، اور الیاس خان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار۔ ظاہر ہے شیخ صاحب نے بیٹی کسی معمولی گھر میں تو نہ بیاہ دی ہوگی۔ یہ گھر تو بہت معمولی تھا۔ میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دستک دی تو ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا۔ جی فرمائیے، الیاس خان صاحب یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں دہلی سے آیا ہوں، ان کا شناسا ہوں، مجھے یہاں آنے کی دعوت دے کر آئے تھے۔ اگر وہ موجود ہوں تو انہیں بتا دیجئے کہ شیخ عبد القدوس کے ہاں سے مسعود آیا ہے۔ او ہو، تم شیخ صاحب کے ہاں سے آئے ہو؟ بیٹا 1 منٹ رکو، ذرا بیٹھک کھول دوں۔ بزرگ اندر چلے گئے، پھر بڑے احترام سے مجھے اندر لے گئے۔ مجھے بٹھا کر بولے، جوتے وغیرہ اتار لو، لوٹے میں پانی لے آتا ہوں، منہ ہاتھ دھو لو، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پہلے کھانا کھائیں گے پھر باتیں ہوں گی، آرام سے بیٹھو بیٹے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ الیاس خان موجود ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مگر آ جائے گا۔ او ہو، میرا بھی کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے، 70 سال عمر ہو گئی ہے، کیا کروں بیٹے، میں الیاس خان کا باپ ہوں، جمال احمد خان ہے میرا نام، وہ گیا ہوا ہے، آ جائے گا، ابھی آتا ہوں۔ بزرگ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوٹے میں پانی لے آئے۔ میں نے بھی تکلف ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ بزرگ میرے ساتھ خود بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ ارہر کی دال تھی، پیاز اور لیموں کی چٹنی، باہر سے گرم گرم روٹیاں آ رہی تھیں۔ دستک ہوتی اور بزرگ اٹھ کر روٹیاں لے لیتے۔ کھانے میں لطف آ گیا۔ پھر جب برتن وغیرہ سمٹ گئے تو بزرگ میرے پاس آ بیٹھے۔ ہاں میاں صاحب، سناؤ دلی کی داستانیں، شیخ صاحب کیسے ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں، میں نے کچھ دن وہاں قیام کیا تھا، میرا شیخ صاحب سے کوئی رشتہ نہیں، ایک غرض سے وہاں مقیم تھا، وہیں الیاس خان صاحب سے شناسائی ہوئی، دعوت دے آئے تھے مجھے۔ میاں محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، تم اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو الیاس خان دلی میں موجود تھا؟ جی، میں نے بزرگ کو دیکھا۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں تھا، خیر چھوڑو، دراصل علیم الدین خان میرے ماموزاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے جمیل الدین خان سے شیخ عبد القدوس کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، مگر شیخ صاحب ایسے وزادار آدمی ہیں کہ بیٹی کی سسرال کے کتے کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ الیاس اسی حوالے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ کسی کو زیر بار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا میاں، سفر سے تھک گئے ہوگے، آرام سے سو جاؤ، شام کو باتیں ہوں گی، دروازہ چاہو تو اندر سے بند کر لو۔ اچھا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ کمرہ بھی شاید مہمان خانے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہاں کے حالات کا جو کچھ اندازہ ان چند باتوں سے ہو گیا تھا، حالانکہ شیخ صاحب کی حویلی میں کچھ اور ہی سنا تھا الیاس خان کے بارے میں، مگر وہ نوکروں کی بات تھی جو بس اتنا جانتے ہوں گے کہ الیاس خان بڑی بٹیا کے سسرال والے ہیں، مگر الیاس خان وہ جو کچھ لایا ہے اس گھر کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس نے آغاز کیوں نہیں کیا؟ الیاس رات کے کھانے پر بھی نہیں تھا۔ بزرگ شرمندہ نظر آتے تھے۔ میرے اصرار پر انہوں نے بتایا، بس میاں تقدیر کا کھوٹا ہوں، بری صحبتوں میں رہتا ہے وہ، حالانکہ میرا اکیلا بیٹا ہے، ایک بہن ہے اس کی جو ہماری غربت کا شکار ہو کر کنواری بیٹھی ہے، مگر وہ توجہ نہیں دیتا، بالا خانے ہیں، برے دوستوں کی صحبت ہے، اور مجھے بے حد افسوس ہوا تھا، میرے خیالات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ بزرگ سے کچھ نہ کہا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں ہوئیں اور پھر الیاس خان اندر داخل ہو گیا۔ نشے میں دھت تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پیر و مرشد،
آپ آ گئے میرے مرشد۔ وہ میرے پاؤں چومنے کی کوشش کرنے لگا اور میں نے اسے زور سے دھکا دے دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے ہو الیاس خان، ایک بوڑھے باپ کے بیٹے، ایک جوان بہن کے بھائی ہو کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کہاں ہے جو تمہیں ملا تھا؟ آپ نے میری تقدیر بنا دی ہے، میری عزت بنا دی ہے۔ ایک بار پھر لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرنے لگے ہیں۔ کملاوتی نے میرے لیے ناچنا شروع کر دیا ہے، گلنار مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ پیر و مرشد خوش آمدید، خوش آمدید۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ اسی وقت بزرگ اندر آ گئے۔ اسے لے جاؤں مسعود میاں، اب یہ صبح ہی کو ہوش میں آئے گا۔ وہ الیاس خان کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔ اس گھر کی قسم پرسی کا عالم آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ الیاس خان کے چند جملوں سے مکمل صورتحال میرے علم میں آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اشرفیوں سے بھرا وہ کلسا کہاں گیا۔ دفعتاً ہی مجھے ایک عجیب احساس ہوا، ایک فاش غلطی کا احساس۔ برگد کی جڑ میں مدفون وہ خزانہ مجھے نظر آیا تھا، اس کی کہانی بھی مجھے پتہ چل گئی تھی، لیکن وہ خزانہ میری ملکیت کہاں سے ہو گیا؟ مجھے یہ حق کہاں تھا کہ میں اسے اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، یہ جانے بوجھے بغیر کہ وہ کہاں استعمال ہوگا؟ پھر الیاس خان کی شخصیت کسی حد تک میرے علم میں آ گئی تھی۔ جو شخص سٹا کھیلتا ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں تو مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر میں نے یہ سب سوچے سمجھے بغیر اسے کلسے کا پتہ بتا دیا تھا، صرف اس لیے کہ میری اس سے ذاتی غرض تھی۔ میں اس کے ذریعے مامور ریاض کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک دم اس سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تو بالکل غیر مناسب بات تھی۔ مجھے بے اختیار ہو کر یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ دل بڑا بے چین رہا، رات سکون سے سو نہ سکا۔ الس صبح جاگ گیا، نماز پڑھی۔ اس دوران جمال احمد خان وہاں آ گئے، مجھے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ نماز پابندی سے پڑھتے ہو بیٹے؟ کوشش کرتا ہوں محترم، اللہ قبول کرے۔ جوانی کی عبادت قبول ہوتی ہے، نیک والدین کی اولاد ہو، ہم اس خوشی سے محروم ہیں، ہمارے صاحبزادے خراٹے بھر رہے ہیں۔ ایک نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں محترم، انکار نہ کیجیے گا، میں نے کہا اور ہرجانی کی تھیلی سے مٹھی بھر اشرفیاں نکال کر انہیں پیش کر دیں، باقی اس لیے رہنے دیں کہ مجھے ضرورت تھی۔ یہ کیا ہے؟ بزرگ لرس کر بولے۔ ایک ناچیز کا نذرانہ، اپنی بہن کے لیے، آپ کے بوجھ میں حصہ بٹانا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹے، ہمارا تو صحیح تعارف بھی نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا محبتوں کے رشتے سب کچھ ہوتے ہیں، مجھ سے یہ رشتہ توڑ رہے ہیں۔ مگر بیٹے، انکار نہ کریں اور انہیں محفوظ رکھیں۔ بڑے جتن کے بعد جمال احمد نے یہ شرفیاں قبول کی تھیں۔ ہم ناشتہ کر چکے تھے جب الیاس خان کی صورت نظر آئی، مجھے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ رات کو بھی آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی مرشد، مگر اس وقت وہ باپ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، ہوش میں نہ تھے، جمال احمد نے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ساری رات آپ کو خواب میں دیکھتا رہا، اس وقت بھی یہ دیکھتا رہا، اس وقت بھی یہ دیکھنے میں آ گیا تھا، رات کی وہ کیفیت بھی تو خواب نہیں تھی۔ مرشد، آپ کے آنے سے نئی زندگی ملی ہے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی۔ مرشد، آپ دیکھیے گا کہ یہاں آپ کا کیسا استقبال ہوتا ہے۔ وہ لوگ تو مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ آپ کو لینے دہلی چلا جائے، سب غائبانہ مرید ہو گئے ہیں آپ کے۔ کون لوگ؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ فرید خان، نواب دلبر، رحمت یار خان۔ بڑی مشکل سے باز رکھا اور یقین دلایا کہ مرشد یہاں ضرور آئیں گے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ والے جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ تم نے سب کو بتا دیا ہمارے بارے میں؟ وہ میرے بہترین دوست ہیں مرشد، آپ نے کیا میرے ابا کو اس دولت کے بارے میں بتا دیا جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ نہیں، میں نے افسردگی سے کہا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے افسوس ہو رہا تھا، سب کچھ میری حماقت کے سبب ہوا۔ میں نے کہا، تم نے میرا کام بھی کیا الیاس خان، بھلا بھول سکتا تھا؟ ماموں ریاض ملے؟ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، وہ مل گئے، میرے بارے میں انہیں بتایا؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ آپ کا پیغام دے دیا تھا میں نے۔ کچھ بولے؟ کچھ کہا انہوں نے؟ نہیں، خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اچھا۔ اچھا؟ میں حیران رہ گیا۔ اور کچھ نہیں کہا انہوں نے؟ کچھ خوشی نہیں ہوئی انہیں اس خبر سے؟ اندازہ تو نہیں ہوتا تھا، تم نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا جو میں نے کہا تھا؟ منوان، الیاس خان نے کہا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ماموں ریاض کو کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس وقت وہ کہاں ہوں گے؟ فرید خان کے ساتھ ہی ملیں گے۔ مجھے وہاں لے چلو الیاس خان، مجھے فوراً وہاں لے چلو، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ بس ذرا ناشتہ کر لوں، اتنی دیر میں آپ تیار ہو جائیے۔
الیاس خان بولا اور میں نے گردن ہلا دی۔ ایک ایک لمحہ شاخ گزر رہا تھا، ہزاروں پریشان کن خیالات نے آ گھیرا تھا۔ آہ، کیا ہوا ہے ایسا؟ کیوں ہوا ہے؟ کچھ دیر کے بعد الیاس خان تیار ہو کر آ گیا اور میں اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ ماموں ریاض مجھ سے اس قدر بیگانہ ہو گئے، انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی میرے بارے میں سن کر؟ کیوں؟ کیا انہیں الیاس خان کی بات پر یقین نہیں آیا، یا پھر وہ لوگ میری وجہ سے اس قدر پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں میں میرا کوئی مقام نہیں رہا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کیا امی بھی، ابو بھی، اور میری بہنیں؟ حلق میں گولا سا اٹک گیا۔ الیاس خان نے تانگا روک لیا تھا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ الیاس خان نے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہی کہ منشی ریاض آپ کے ماموں ہیں؟ ہاں، بس یوں ہی۔ آپ کا پورا خاندان ہوگا مرشد؟ ہاں ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ الیاس خان، میں خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان نے گردن ہلا دی۔ تانگا دوڑتا چلا گیا۔ الیاس خان نے تانگے والے کو ایک پتہ بتایا تھا، مگر میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ الہ آباد کے گلی کوچے نگاہوں سے گزرتے رہے، مگر میں انہیں نگاہ بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ دماغ بجھا ہوا تھا، دل میں آرزوؤں کی کسک تھی۔ ماں باپ کا احساس ہو رہا تھا، وہ یہاں ماموں ریاض کے ساتھ ہیں بھی یا نہیں؟ ویسے امید تو یہی تھی کہ وہ ماموں ریاض کے ساتھ ہوں گے۔ ماموں ریاض بچپن ہی سے امی کے ساتھ تھے، مشکل حالات میں بھی وہ کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ کاش وہ سب یہاں ہوں۔ بہت فاصلہ طے ہو گیا، پھر تانگا ایک بہت بڑے مکان کے سامنے رکا اور الیاس خان نیچے اتر گیا۔ اس نے تانگے والے کو پیسے دیے اور میں نیچے اتر آیا۔ وسیع و عریض مکان کا احاطہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، لکڑی کا بڑا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اندر کی عمارت احاطے کی بلند دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ الیاس خان نے اسے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ آئیے مرشد، بے دھڑک آئیے، وہ بولا۔ کیا یہ فرید خان کا گھر ہے؟ میں نے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نواب دلبر کی حویلی ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ سب یہیں ملیں گے۔ ماموں ریاض بھی؟ ہاں، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ میں جھجکتے قدموں سے آگے بڑھا۔ احاطے کی یہ دیوار بعد میں بنوائی گئی تھی۔ اندر کی عمارت بوسیدہ تھی۔ وسیع احاطے میں جگہ جگہ جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے تھے، ٹوٹی دیوار کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑا دروازہ تھا جسے کھول کر الیاس خان نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہاں خواتین نہیں ہیں؟ نہیں، الیاس خان بولا۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہمیں دو افراد نظر آئے، وسیع ہال میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے میز پڑی ہوئی تھی جس پر خالی بوتل اور خالی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ چونک کر ہمیں دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں کو بھی پہچان لیا تھا، یہ بھی اس وقت ساتھ تھے جب میں نے ماموں ریاض کو دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے الیاس خان کو دیکھنے لگے۔ مرشد ہیں؟ الیاس خان بولا۔ کون مرشد؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کمال ہے، مرشد کو نہیں جانتے، میں نے بتایا تھا تمہیں کہ آنے والے ہیں۔ ارے وہ ارے توبہ، یہ ہے وہ۔ معاف کیجیے گا محترم، ہم پہچان نہیں سکے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور میرے ہاتھ پکڑ پکڑ کر چومنے لگے۔ مرشد، یہ فرید خان صاحب ہیں اور یہ رحمت یار خان صاحب، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ او ہاں، فرید خان صاحب، ہمیں منشی ریاض احمد سے ملنا ہے۔ کام سے گئے ہوئے ہیں، آتے ہی ملوا دیا جائے گا آپ سے مرشد، فرید خان نے کہا، اور پھر بولا، آپ تشریف رکھیے۔ شکریہ، کب تک آ جائیں گے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہمیں آپ کی آمد کا علم نہیں تھا علی حضور، ورنہ انہیں نہ جانے دیتے، چند کاموں سے گئے ہوئے ہیں، واپسی میں کچھ دیر لگ جائے گی، آپ تشریف رکھیے۔ رحمت، تم نواب صاحب کو خبر دے دو۔ رحمت یار خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ فرید خان بار بار مجھے دیکھنے لگتا تھا۔ پھر دو آدمی اندر داخل ہوئے، ایک رحمت یار خان تھا اور دوسرا یقیناً نواب دلبر ہوگا۔ یہ شخص ان سب میں نمایاں تھا، گہری سرخ آنکھیں، نکیلی مونچھیں، بلند و بالا قد، مضبوط ہاتھ پاؤں، موٹے ہونٹوں پر پان کی دھڑی جمی ہوئی تھی، اس کے دو دانت سونا چڑھے تھے۔ تو یہ ہیں تمہارے مرشد الیاس خان؟ نواب دلبر بولے۔ ہاں، یہی ہیں، ہمیں تو اب بھی یقین نہیں آیا، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ سکھا پڑھا کر لائے ہوگے، کون سا مشکل کام ہے؟ تم لوگوں نے انہیں سمجھا یا نہیں؟ پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کی تھی۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اب مرشد کے سامنے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میری غلطی یہی ہے کہ دوبارہ تم لوگوں کے پاس آ گیا اور سب کچھ ایمانداری سے تمہارے حوالے کر دیا۔ نواب دلبر، یہ تمہاری زیادتی ہے، رحمت یار بولا، اور دلبر نے قہقہا لگایا۔ اچھا، زیادتی ہے تو کمی کیے دیتے ہیں، مگر بڑے چھوٹے سے ہیں مرشد،
ابھی تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے دن ہے۔ خیر یار، ہمیں کیا، یاروں کا کہنا ہے مان لیتے ہیں۔ اما کچھ خاطر مدارات کرو ان کی۔ الیاس خان اندر لے چلو انہیں، یہاں چوراہے پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ الیاس خان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا۔ یہ سب آپ سے ملنا چاہتے تھے مرشد، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ مرشد آئے تو ان سے ضرور ملواؤں گا، مگر میں صرف منشی ریاض سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان سے بھی مل لینا میاں خان، پریشانی کی کیا بات ہے، ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں۔ نواب دلبر تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مجھے بے چینی کا احساس ہونے لگا، سب کچھ غلط ہوتا جا رہا تھا، یہ لوگ برے لوگ معلوم ہوتے تھے، اس کا اندازہ مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا، ابتدا ہی سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ مجھے کسی بہتر جگہ نہیں ملے تھے۔ طوائفوں کے کوٹھوں پر نظر آنے والے لوگ اچھے تو نہیں ہوتے۔ میں اتنا فیاض ہو گیا کہ زیر زمین نظر آنے والا خزانہ الیاس خان کے سپرد کر دیا اپنی ملکیت کی طرح، اور پھر بڑی غلطی ہو گئی، اس کا احساس تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اٹھیے مرشد، الیاس خان نے کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں، مامور ریاض مل جائیں تو بعد میں مجھے ان سے ملوا دینا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ارے کہاں میاں خان، مہمان آتے اپنی مرضی سے ہیں، جاتے میزبان کی مرضی سے ہیں، ابے تم لوگ آنکھیں پھاڑ رہے ہو، لے چلو انہیں اندر۔ اس بار نواب دلبر کا لہجہ سخت تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ الیاس خان کے انداز میں جھجک نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، چلیے مرشد، گویا تم لوگ میرے ساتھ سختی پر آمادہ ہو۔ اما ہم سے بات کرو خان، ہمارا نام ہے دلبر، چھری کا کھیل کھیلتے ہیں اور پکے دوزخی ہیں، جنت تو ہمیں ملنے کی نہیں ہے، گناہ ہی اتنے کیے ہیں، تم جانو ایک قتل کی سزا بھی موت ہے اور 10 قتل کی بھی، سمجھ گئے ہوگے، 150 گناہ اور کریں گے تو بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ بیچارے کچے ہیں، تم سے ڈر رہے ہیں، اٹھو اور اندر چلو ورنہ چھری بھونک دیں گے اور انتڑیاں نکال کر النگنی پہ ٹنگا دیں گے۔ اس نے نیفے سے چھری نکال لی، مجھے اٹھنا پڑا تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے الیاس خان، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی مرشد، بلکہ ہم تو آپ کو آسمان پر بٹھا دیں گے، خلقت آپ کے پاؤں چومے گی، آپ دیکھیں تو صحیح نواب صاحب آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ الیاس خان بولا، اور تم ہمیں دھوکہ دے کر یہاں مجرموں کے درمیان لے آئے، خیر حساب ہو جائے گا بعد میں۔ میں اٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ اندر آ گیا، باہر سے برے حال میں نظر آنے والی یہ عمارت اندر سے بہت بہتر تھی۔ مجھے کافی اندر ایک کمرے میں لایا گیا، یہاں خوب روشنی تھی، کچھ قدیم فرنیچر بھی پڑا ہوا تھا۔ نواب دلبر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہاں میاں خان، کہانی یہ ہے کہ یہ الیاس خان دلی گیا، واپس آیا تو سونے کے ڈھیر لایا تھا۔ ہم لوگ پرانے ساتھی ہیں، کبھی اچھے خاندانوں کے تھے، مگر وہ پرانی بات ہے، وقت نے جو راہ دکھائی وہ دیکھنی پڑی، اور جو کرایا کرنا پڑا۔ اب تو ماضی کی ساری باتیں بھول گئے ہیں، جہاں سے جو کچھ مل جائے سارے مل کر کام چلا لیوے ہیں۔ سو جب الیاس خان گنیوں کے توڑے لے کر آیا تو سیدھا ہمارے پاس پہنچا، دوستوں میں یہ معاہدہ ہے، مگر اس نے کہانی بڑی عجیب سنائی، ہمیں تو خیر ایسی باتوں پر یقین نہیں آتا، مگر یہ سب لگو ہو گئے کہ ایسے میاں صاحب مل جائیں تو پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ ہم بھی چپ ہو گئے کہ چلو تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، مگر یہ تمہیں پکڑ ہی لایا۔ بھائی جی پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون، تم نے ہمیں شکتی پور میں دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا۔ کہاں؟ شکنتا نامی طوائف کے کوٹھے پر۔ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ کر رہا تھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہی تو کانٹے کی بات ہے، یہیں سے تو پول کھلتی ہے، ایسے شوقین درویش کہاں ملتے ہیں۔ چلو مان لیا، مگر وہ گنیاں کہاں سے آئیں؟ کیا سچ مچ تم نے وہ خزانہ بتایا تھا؟ ہاں، تب تو پیارے اور بھی خزانے معلوم ہوں گے تمہیں، کیوں؟ کچھ نہیں معلوم مجھے۔ وہ کیسے معلوم ہو گیا جو الیاس خان کو دیا تھا؟ تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے، گویا شرافت سے کام نہیں نکلے گا، تمہاری مرضی ہے میاں خان، آؤ ہم تمہیں اپنا خزانہ دکھائیں، لے کر آؤ مرشد کو۔ نواب دلبر نے کہا، میری جد و جہد بیکار تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار پھر دلدل میں پھنس گیا ہوں، جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ شروع ہو گیا ہے، اب نقصانات کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جانا پڑا، بڑی پراسرار حویلی تھی، کمرے در کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے، ایک کمرے میں قید خانے کا دروازہ تھا، یہ دروازہ ایک الماری کے پیچھے تھا جسے 2 آدمیوں نے پوری قوت سے سرکایا تھا، تب وہ دروازہ نمودار ہوا تھا۔ الماری سرکانے سے جو جگہ پیدا ہوئی تھی اس میں کیواڑ کھلا تھا اور گہری تاریکی تھی۔ رحمت یار خان نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، الیاس خان نے ماچس نکال کر تیلی جلائی اور مجھے زینہ نظر آ گیا جو نیچے جاتا تھا۔ 12 سیڑھیاں تھیں،
اس کے بعد کوئی لامحدود جگہ جو تاریک پڑی تھی۔ نواب دلبر پہلے ہی نیچے اتر گیا تھا، پھر اس نے ایک شمعدان میں لگی لمبی لمبی شمعیں روشن کر دی۔ شمعدان ایک بلند سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی پھیل گئی تھی۔ یہاں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کی کچھ آرام کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، مگر یہ تہخانہ وسیع لگتا تھا، روشنی بہت دور تک نہیں جا رہی تھی۔ بٹھا دو انہیں، دلبر نے کہا اور مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ دوسرے لوگ بھی بیٹھ گئے۔ تو میاں مرشد، اصل بات تو تم ہی جانو ہو بیرا، ہم سے جو کہا گیا ہے ہمیں تو وہی معلوم ہوگا۔ تم اچھا نہیں کر رہے نواب دلبر، زندگی بھر نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ مگر تم نیکی کر لو۔ کیا چاہتے ہو؟ خزانہ، خزانے، سٹے کے نمبر، ڈربی کی ریس میں انعام۔ 17 تاریخ کو بمبئی میں ڈربی ہو رہی ہے، گھوڑوں کے نمبر بتاؤ، سٹے کے 2-4 نمبر بتا دو، کوئی خزانہ دبا پایا ہو تو وہ بتا دو، ہماری ضرورت پوری ہو جائے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ منشی ریاض کہاں ہیں؟ ان سے بھی ملا دیں گے، مجھے ان سے ملا دو، ہمارا کام ہونے کے بعد۔ تمہارا کوئی کام میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بس وہ خزانہ مجھے زمین میں نظر آ گیا تھا، میں نے الیاس خان کو بتا دیا۔ زمین میں خزانوں کی کیا کمی ہے، تمہیں سیر کرا دیں گے چندہ۔ یہاں بڑے بڑے راجوں مہاراجوں کے محل، 2 محلوں کے کھنڈر بکھرے پڑے ہیں، کہیں تو کچھ ملے گا۔ ویسے چندہ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، ہم بڑے سر پھرے ہیں، زمین میں چھپے خزانے دیکھ سکتے ہو تو اس تہخانے کے فرش کے نیچے بھی جھانک لینا، 4 بندوں کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ جائیں گے تمہیں، ان سے لگی ہوئی تھی ہماری، گلا دبا کر یہیں قبرستان بنا دیا سسروں کا، پوچھ لینا ان سے، ساری رام کہانی سنا دیں گے تمہیں۔ 5ویں تم ہوگے، ہماری نہ مانی تو۔ ویسے بھی اللہ والے ہو، یہاں دفن ہو گئے تو برکت رہے گی، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے کرو۔ مذاق سمجھ رہے ہو میاں صاحب ہماری بات کو؟ چلو تھوڑا سا آرام کرنے دو، 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے۔ نہیں نواب دلبر، ایسے کہیں کام ہوتا ہے؟ الیاس خان بولا۔ ابے رحمت یار، یہ الیاس خان کو زیادہ نہیں بولنے لگا ہے؟ کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ میاں 4 گنیوں پر اکڑ رہے ہو تو حساب کتاب کر لو، لاکھوں خرچ کر چکا ہوں تم پر، تمہیں جو کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو، آؤ۔ نواب دلبر نے سخت لہجے میں کہا اور اس بار الیاس خان کچھ نہ بولا۔ وہ سب سیڑھیاں عبور کر کے باہر نکل گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بدن میں ٹھنڈی لہریں پیدا ہو رہی تھیں، دماغ پر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ یہ تو کم ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھل چکھنے کے دور سے گزر رہا تھا، پھل کھانے کی اجازت ملی تھی، مگر میں نے باغ لٹانے شروع کر دیے تھے، مجھے اس کا حق کہاں پہنچتا تھا؟ اس غلطی کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا، نہ جانے کیوں میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میرا کوئی محاسب نہیں ہے، یہی میری غلطی تھی۔ اب کچھ ذہن میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ شمعیں روشن تھیں، ان کی لو لرز رہی تھی، ماحول بڑا ہولناک ہو گیا تھا۔ الفاظ نہیں تھے میرے پاس، اب تو معافی نہیں مانگ سکتا تھا۔ فرش پر لیٹ جانے کو جی چاہا اور میں نے اس پر عمل کر ڈالا۔ تھک گیا تھا، شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا، دماغ کو خالی کر دیا تھا میں نے۔ اس عالم میں کافی دیر گزر گئی، شمعیں آنکھوں کے سامنے تھیں، پلکوں پر پیلی روشنی پڑ رہی تھی، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر وہ شمعیں بجھا دیتا، اور پھر جیتا جاگتا انسان تھا، اندھیرے سے ڈرتا تھا۔ پھر اپنی جگہ سے اٹھا، شمعدان اٹھایا اور اس وسیع تہخانے کے دوسرے گوشے دیکھنے لگا۔ بہت بڑے حصے میں تھا، خالی پڑا ہوا تھا، سوائے ان چند چیزوں کے، فرش جگہ جگہ سے کھدا ہوا تھا اور 4 ایسے نشانات صاف مل گئے تھے جس سے نواب دلبر کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، یعنی اس نے 4 انسانوں کو ہلاک کر کے یہاں دفن کر دیا تھا۔ مگر میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس کی اوقات کیا تھی؟ میں تو خود سے ڈر رہا تھا، جو کچھ کیا تھا اس سے دہشت زدہ تھا۔ بہت وقت گزر گیا، کوئی آواز نہیں تھی، احتیاطاً چند شمعیں بجھا دی تھی، بس ایک روشن رہنے دی تھی۔ زیادہ وقت گزارنا پڑا تو تاریکی میں رہنا پڑے گا۔ نواب دلبر تو کئی دن کی بات کر گیا تھا، شاید رات ہو گئی تھی، تہخانے میں اس کا اندازہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا، بس وقت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ تھکن سے نڈھال ہو رہا تھا، فرش سے اٹھ کر بیڈ پر جا لیٹا، بستر سے بدبو اٹھ رہی تھی مگر اس پر پڑا رہا۔ پھر اچانک سرسراہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں دروازے پر ہی تھیں مگر کوئی تحریک نہیں ہوئی، آوازیں سنائی دیں، سمت کا بھی اندازہ ہو گیا، پھرتی سے پلٹا اور تاریکی کی آدھی آنکھوں نے اس انسانی حیولے کو دیکھ لیا جو ایک گوشے میں نظر آ رہا تھا۔ میں ششدر رہ گیا، یہ کون ہے اور کہاں سے آیا؟ دروازہ تو بند ہے،
ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ ہم ہیں، جواب ملا۔ کون؟ ارے ہم ہیں اور کون؟ تمہارے پاس ہمارا ایک کمبل ہے۔ کیا؟ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریل میں تھے تم، ہمارا کمبل لے گئے تھے، واپس نہیں دیا تم نے؟ یہ وہی آواز تھی جس نے کہا تھا آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے، اور اس کے بعد کمبل میرے چہرے پر ڈھک دیا تھا۔ کمبل ہٹا تو میں دہلی میں تھا۔ وہی آواز تھی مگر کمبل۔ واقعی میں دیوانہ ہو گیا تھا، اپنی لگی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ کمبل میں الیاس خان کے گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا، اور وہ کمبل، وہ تو میری رہنمائی کرتا تھا، اسے میں نے ہر لمحے ساتھ رکھا تھا، اس سے مجھے ہمیشہ مدد حاصل ہوئی تھی۔ اس نایاب چیز کو میں اس طرح چھوڑ آیا تھا۔ ہمارا کمبل واپس دو گے بھائی، ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہاں گیا؟ میں اسے وہاں بھول آیا ہوں جہاں میں تھا۔ تم ایک اچھے امانت دار نہیں ہو بھائی۔ ارے واہ، ہمارا کمبل ہی کھو بیٹھے، یہ کوئی بات ہوئی؟ معافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کسی طرح؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ راستے مشکل سے ملتے ہیں، نظر آ جائیں تو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ بھول بھلیاں ہیں، سب بھول بھلیاں ہیں۔ سورج تو بڑا روشن ہے، ایک دھبے کو سورج سمجھ لینا دانش مندی تو نہیں ہے۔ جو دانش مند نہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ نافی کا کوئی راستہ ہے میرے لیے؟ میں چیخ کر بولا۔ ارے ہمیں کیا معلوم، ہم پر کیوں بگڑ رہے ہو؟ ایک تو ہمارا کمبل کھو دیا، اوپر سے بگڑ رہے ہو۔ دیکھو، انسان ہوں، گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہوں، بہت تھک گیا ہوں، بھٹک جاؤں گا، مجھے سہارا دو، مجھے سہارا چاہیے ورنہ راستہ بھول جاؤں گا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارا کمبل دو۔ سہارا چاہیے مجھے، سہارا دو۔ سہارا دینے کا کام ہمارا نہیں، ہمارے بھائی کا ہے۔ انسانی حیولہ غائب ہو گیا، مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی، جنون طاری ہو گیا تھا۔ میں چیختا رہا مگر اب میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں خاموش ہو گیا، دماغ بند بند سا ہو گیا تھا۔ میں نے تند نظروں سے چاروں طرف دیکھا، آگے بڑھا، اکلوتی شمع سے ساری شمعیں روشن کر دی۔ تبھی میری نظریں شمعدان کے سٹینڈ پر پڑی۔ وزنی فولاد کا بنا ہوا تھا، کوئی 3 فٹ لمبا اور ٹھوس۔ شمعدان اس پر سے اتار کر میں نے ایک طرف پھینک دیا، وزنی سٹینڈ اٹھا کر میں دروازے کی طرف بڑھا۔ نیچے گری ہوئی شمعیں روشن تھیں اور مجھے دروازہ نظر آ رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر کھڑے ہو کر میں نے سٹینڈ ہاتھوں میں تولا اور پھر پوری قوت سے اسے دروازے پر دے مارا۔ لکڑی تڑکنے کی آواز سنائی دی اور دروازے میں سوراخ ہو گیا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں چلتے رہے اور تہہ خانے میں دھماکے گونجتے رہے۔ میں نے دروازے کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ جب اس کے دونوں کواڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو میں نے اس سٹینڈ سے الماری پر وار شروع کر دیے۔ الماری ٹوٹ تو نہ سکی مگر کھسک ضرور گئی۔ تھوڑی سی جگہ بنی تو میں نے اس میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید سرکایا اور اتنی جگہ بنا لی کہ باہر نکل آؤں۔ اور میں باہر نکل آیا۔ اتنے زوردار دھماکے ہوئے تھے، اتنی آوازیں ہوئی تھیں مگر کوئی اس طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا ہی تھا، ورنہ نہ جانے میری دیوانگی کہاں تک جاتی۔ راستہ تلاش کرتا باہر نکل آیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، خاموش چاندنی تا حد نگاہ بکھری ہوئی تھی۔ لوہے کا سٹینڈ پھینک دیا، دماغ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ اس عمارت سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ چلتا رہا بے مقصد، کوئی منزل نہیں تھی۔ نہ جانے کون سی قوت سیدھے راستے پر لے آئی۔ چونک کر دیکھا تو الیاس خان کے مکان پر کھڑا تھا۔ یقین نہیں آیا، کسی راستے کا تعین نہیں کیا تھا، نہ جانے یہاں تک کیسے پہنچا تھا۔ اگر حواس کے عالم میں ہوتا تو راستہ تلاش کرنا ناممکن تھا، لیکن بے حواسی رہنما بن گئی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس مکان سے میرا کیا واسطہ ہے؟ مجھے اب دوبارہ یہاں نہیں آنا چاہیے، مگر یہاں میرا کمبل تھا، دوسرا سامان تھا، اور پھر الیاس خان۔ کچھ بھی ہو جائے، الیاس خان ہی مجھے مامو ریاض کے پاس پہنچا سکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا ہے۔ وہ بھی ان کا شریک کار ہے۔ اس نے بدعہدی کی ہے مجھ سے۔ حالانکہ رات بہت ہو گئی تھی مگر دستک دینا پڑی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ جمال احمد خان تھے، چونک کر بولے، ارے بیٹے آپ آ جاؤ، الیاس کہاں ہے؟ گھر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، صبح ہی کے گئے ہوئے ہیں۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہی گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا، ہاں، دوستوں نے تو اسے تباہ کیا ہے۔ آؤ میاں اندر آؤ، آرام کرو، اس کا کیا انتظار کرنا؟ میں اندر داخل ہو گیا۔ مجھے بہرحال اس کا انتظار کرنا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو بیٹے تو بتا دو۔ نہیں، بے حد شکریہ، میں نے کہا، اور وہ چلے گئے۔ میں اس کمرے میں داخل ہو گیا جو میری آرام گاہ تھا۔
سب سے پہلے میں اپنے سامان کی طرف لپکا۔ مجھے کمبل کی تلاش تھی مگر کمبل موجود نہیں تھا۔ سارا سامان اسی طرح موجود تھا سوائے کمبل کے۔ کمبل کہاں گیا؟ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبل کسی نے غائب کر دیا ہوگا، کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس وقت پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال صبح ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ نیند کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جاگتا رہا، سوچتا رہا۔ رات شاید آخری پہر میں داخل ہو گئی تھی۔ دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور میں اچھل پڑا۔ الیاس خان! میرے ذہن میں گونجا۔ اندر سے سارا وجود کھول اٹھا، آنکھوں سے شرارے ابل پڑے۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، کہیں اندر سے اس دستک کو نہ سن لیا جائے۔ اس سے پہلے ہی الیاس خان کو چھاپ لینا ضروری تھا۔ برق رفتاری سے ننگے پاؤں باہر نکلا اور دروازے تک پہنچ گیا۔ آہستہ سے زنجیر کھولی، وہی تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا اور میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے منہ بھینچ لیا تاکہ وہ چیخ نہ سکے، اور اس طرح دبوچے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ الیاس خان کچھ نہ سمجھ سکا تھا۔ میں نے اسے فرش پر لاپٹکا تھا۔ پوری زندگی میں مجھ پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوئی تھی جو اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ الیاس خان نے پلکیں پٹپٹا کر مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار پھیل گئے۔ تم؟ اس کے منہ سے سرسراہٹ نکلی۔ ہاں الیاس خان، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ میں تمہارے قید خانے سے نکل آؤں گا۔ نہیں، مجھے یقین تھا، وہ بولا اور پھر سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے میرا برسوں کا مجاہدہ ختم کر دیا الیاس خان۔ صرف تم ہو جس نے مجھ سے بہت کچھ چھین لیا۔ نہ جانے کیا کیا جتن کیے تھے میں نے، نہ جانے کیا کیا، مگر تم نے الیاس خان، تم نے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، سن لو گے؟ وہ بولا اور میں اسے گھورتا رہا۔ صدیوں کے بعد جاگا ہوں، برسوں کے بعد آنکھ کھلی ہے۔ بے ہوش تھا یا سو گیا تھا، تمہاری وجہ سے آنکھ کھلی ہے۔ ایک اور بات سن لو، سزا چاہتا ہوں، ہر قیمت پر سزا چاہتا ہوں، بدترین سزا۔ بہتر ہے وہ موت ہو۔ تمہارا احسان ہوگا، اتنا کچھ کھو چکا ہوں کہ ہوش میں آنے کے بعد جینا مشکل ہو گیا، بے حد مشکل۔ تمہیں بہلا نہیں رہا، یہ سب کچھ کہہ کر رعایت نہیں مانگ رہا، بلکہ کچھ سن لو۔ ایک تھکا ہوا بے بس انسان ہوں، میرا اختتام ہو چکا ہے۔ آخری باتیں کہہ رہا ہوں تم سے۔ وہ لوگ تمہیں نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں۔ نواب دلبر نے جو کچھ کیا وہ اس کا قدم تھا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ ہوا کو قید نہیں کر سکتے، یہ ان کی بھول ہے۔ میں فضول کہانیاں نہیں سننا چاہتا الیاس خان۔ سن لو، خدا کے لیے سن لو، اس کے بعد میں مر جانا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے چھوڑ بھی دیا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ دل اکتا گیا ایک دم سے۔ دنیا بہت بری ہے، میرے تصور سے بھی زیادہ بری۔ میں خود بھی اتنا ہی برا ہوں۔ ایک برے انسان سے دنیا کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں۔ میں الیاس خان کو گھورنے لگا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا، جیسے وہ سچ بول رہا ہو، جیسے وہ فریب نہ کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، جتنی برائیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ مجھ میں موجود ہے۔ بوڑھا باپ ہے، جوان بہن ہے، مگر میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنے تعیشات میں پڑا رہا، میرے گھر والے فاقے کرتے رہے اور میں اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہا۔ میری بہن کے پاس 2 جوڑے کپڑے بھی نہ تھے اور میں طوائفوں کو تحفوں سے خوش کرتا رہا۔ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے، آج تک یہی کیا ہے، مگر نہ جانے کیسے ہوش آ گیا، نہ جانے کیسے۔ الیاس خان، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میں نے غرا کر کہا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سسک کر روتے ہوئے بولا، خدا کے لیے مسعود صاحب، خدا کے لیے، آپ کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، میری سن لیجئے، دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں، بڑا بوجھ ہے سینے پر۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ نواب دلبر ہم پر حاوی ہے، حالانکہ ہم بچپن کے دوست ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس ہے، پہلے اس کے پاس بہت کچھ تھا مگر عیاشیوں میں گنوا بیٹھا۔ ہم تینوں ہمیشہ سے اس کے شریک تھے۔ جب اس کے اپنے پاس سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم چھوٹے موٹے جرائم کرنے لگے، جوا سٹا کھیلنے لگے۔ ہمیں پیسہ درکار تھا جس کے حصول کے لیے سب کوششیں کرتے تھے، ہر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے۔ سب یہی کرتے تھے، میں اکیلا نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر میں چوری کی، ماں باپ کو رلایا، میں رشتہ داروں سے قرض لیتا رہا، میرے والد ادا کرتے رہے، بیچارے شیخ عبدالقدوس صاحب سے بھی میں نے بہت کچھ لیا۔ وہ مجھے صرف اس لیے یہ رقم دیتے رہے کہ میں ان کی بیٹی کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ ہم سب جو بھی حاصل کرتے اسے یکجا کر کے خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجھے جو قیمتی خزانہ دیا وہ میں نے لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ دنگ رہ گئے۔ پھر میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا مرشد،
اور وہ بضد ہو گئے کہ آپ کو لینے دلی چلا جائے۔ میں نے انہیں منشی ریاض کے بارے میں بتایا اور یقین دلایا کہ آپ منشی ریاض سے ملنے ضرور آئیں گے۔ اس دن سے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے، مگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ اس نے آپ کو قید کر دیا اور اس وقت میری ضمیر پر ضرب پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ خدا کے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ یہ سلوک میری وجہ سے ہوا۔ بعد میں ان سے لڑ گیا۔ میں نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہمارا اور میری آنکھیں اچانک کھل گئیں۔ میں اسی احساس میں ڈوبا ہوا اس وقت گھر میں داخل ہوا تھا۔ راستے بھر میں یہ سوچتا رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ کچھ کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے، مگر خودکشی تو کر سکتا ہوں۔